أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ مالک الملک والثناء، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے حوالے سے آپ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے علماء کرام سے ممکن ہے کہ کچھ گفتگو سن چکے ہوں گے، اور مزید اس ماہ مبارک میں اسی آیت کے حوالے سے کئی ایک نصیحتیں اپنے بزرگ علماء کرام سے آپ کو ملیں گی. آج کے اس خطبے میں، جس کے اب صرف 20 منٹ رہتے ہیں،
میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ پروردگار عالم نے ہم پر یہ جو عبادت فرض کی ہے اس کی غرض و غایت اور اس کا آبجیکٹو سادہ انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ 29 یا 30 دن یہ ایک ریکروٹنگ پیریڈ ہے، ہماری تربیت مقصود ہے، اور رب العالمین ہمارے اندر ایک کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے، ایک خوبی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس میں بندے کو چوائس دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایفرٹ کرے اور کوشش کرے، ورنہ اللہ تو کن کا لفظ کہہ کے سب کچھ کر لیتا ہے، بلکہ ہم سب کے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں، جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے کر سکتا ہے، لیکن اس کا نظام عدل اس کا تقاضا کرتا ہے کہ بندوں کو چوائس دیا جائے، ریوارڈ یا پنشمنٹ اس وقت تک جسٹیفائیڈ نہیں ہے جب تک کہ بندے کو اس کا چوائس نہ ملا ہو۔ جب اس کے پاس راستہ ہی ایک تھا، دوسرا راستہ آپ نے اس کے لیے بند کر دیا ہوا تھا، تو پھر اس پر آپ کسی کو انعامات دینے لگ جائیں یا سزا دینے لگ جائیں، یہ انصاف نہیں ہے، اور اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا اختیار دیا، اور یہ کوالٹی اس پر وعدہ دیا جگہ جگہ پہ کلام پاک میں کہ اگر آپ نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی تو تمہارے لیے جنت تو ہے ہی، اور جنت وہ کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کا صحیح نقشہ سنا نہیں، اور انسان بیٹھا خیالی پلاؤ پکاتا رہے، وہاں تک سوچ نہیں سکتا جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ جنت تو تمہیں ملے گی ملے گی دنیا ہی میں، جس میں تم اپنے پرابلمز کی ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھے ہو، اور جہاں 2-3 بندے بیٹھ جائیں وہاں اپنی پریشانیوں ہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کے پاس بیٹھیں تب بھی کوئی اچھی بات کرنے کو نہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب یہ کرنا ہے، اب کیسے ہوگا، اب یہ ہے، اب الغرض پریشانیاں ہی پریشانیاں ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حد تک ہم پریشان ہیں بھی، لیکن بہرحال یہ انداز بھی غلط ہے کہ ہر وقت اپنے دماغ پہ یہ پرابلم سوار کر لی اور اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض کر لیا، اپنے بچوں کو، اپنی اہل خانہ کو بھی، ان کو بھی پریشان رکھا، ان کے چہرے سے بھی مسکراہٹ غائب کر دی۔ یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ ماہر نفسیات بہت اچھا سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہ آپ کو ملے تو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ آج موسم کتنا اچھا ہے، آج موسم کتنا اچھا ہے، صرف یہ الفاظ آپ کہو اور دل و دماغ میں اتارو تو آپ کی ساری باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی،
اور آپ کا سارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وعدہ دیا کہ دنیا میں بھی اس کوالٹی کی وجہ سے تمہیں بے انتہا فوائد ملیں گے، اور اپنی طرف سے وعدہ دے دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے لیے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لے گا تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا جب وہ پھنس جائے گا، مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ دے گا، رہنمائی فرمائے گا، توفیق دے دے گا۔ یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ یہ تقویٰ، یہ کوالٹی ہے کیا جس کے لیے ہمیں رمضان المبارک صبح صادق سے غروب آفتاب تلک بھوکا پیاسا رکھا اور کچھ اضافی پابندیاں بھی لگا دی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آبجیکٹو پورا کرنے کی کوشش نہ کی تو وہ حدیث آپ علماء کرام سے سنیں گے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تلک کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن باقی جو پابندیاں تھیں ان کا خیال نہیں کیا، نہ اپنی زبان کی حفاظت کی، نہ اپنی آنکھ کی حفاظت کی، نہ اپنے کان کی حفاظت کی، نہ اپنے قلم کی حفاظت کی، نہ اپنے ہاتھ کی حفاظت کی، تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے بھوک ہڑتال کی ہے، اور اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 11 مہینے صبح سے لے کر رات تک 24 گھنٹے جگالی کی، اب ایک مہینہ ذرا یہ 14 ساڑھے 14 گھنٹے یہ چھوڑ دو تاکہ ہم اپنا بجٹ مینٹین کر لیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، اور اگر غور کریں تو رمضان میں ہم زیادہ کھاتے ہیں، غریب سے غریب گھر میں بھی اللہ زیادہ رزق بھیج رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیا، کسی نے خشک راشن بھیج دیا، کسی نے فروٹ بھیج دیا، کسی نے کھجور بھیج دی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے اس بھوکے پیاسے رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے، بس اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا خطبے کا۔ یہ 3 مراحل میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ 1:30 بھی ہے نا نماز، 1:30 بجے ہے نا نماز، 3 مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر 2 جذبات جو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں وہ پیدا کرے۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، اور نمبر 2 اللہ کے ساتھ محبت۔ اب خوف اور محبت بظاہر بہت دور ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ دونوں ضروری ہیں ایٹ اے ٹائم کہ بندے کے دل میں اللہ کے لیے موجود ہے۔ خوف اس لیے کہ اگر اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ان بطش ربک لشدید، دنیا کی کوئی ایجنسی FIA ہو، FBI ہو، CIA ہو، ISI ہو یا کوئی اور XYZ، وہ پنشمنٹ، وہ سزا تصور نہیں کر سکتی جو اللہ دے سکتا ہے۔ اور ہم تو 5.5-6 فٹ کے، کچھ قومیں ایسی بھی گزریں جن کا فزیکل سٹرکچر کھجور کے درختوں کی طرح لمبے ترنگے۔ قوم عاد کا تذکرہ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں پڑھ لیں۔ اور اللہ نے ان پر میزائل نہیں برسائے، پستول کی گولی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، یہی ہوا
جس کے ایک ایک جھونکے کو ہم ترستے ہیں، بند ہو جائے تو حبس، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی نعمت کو اللہ نے زحمت بنا دیا، وہ برداشت نہ کر سکے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح آپ کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینکتے ہیں، اس طرح زمین پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں، ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی۔ تو نبی نے کہا تھا ایسا مت کہو، اگر اللہ نے اسی ہوا کو عذاب بنا دیا تو یہ پہاڑ کچھ نہیں ہے جو تمہیں بچا سکیں، اور اللہ چاہتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیتا، سارے اندر ہی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ یہ دیکھو پہاڑ محفوظ رہیں گے اور تمہیں ہم پکڑ پکڑ کے باہر۔ مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر نارتھ کی جانب اولا شہر موجود ہے، اندر مدائن صالح، اس کی تصویریں نیٹ پر بھی موجود ہیں، دیکھ لیجیے، وہ ابھی بھی موجود ہیں لیکن قوم گئی۔ تو ہم اتنے کمزور ہیں، نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کا خوف۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ محبت۔ اب یہاں آ کر ہم فیل ہیں۔ خوف تو ایک حد تک کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے دل میں، بھلے وہ بھی اپنے ہی مفادات کی وجہ سے، کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جاؤں، ہاں کچھ یہ نہ ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی یہ نہ، اس طرح کی چیزیں ہوتا ہے ایک حد تک۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبکہ محبت کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ۔ ذرا اپنا دنیاوی نظام تو دیکھو، ایک بندے نے مشکل وقت میں، اللہ نہ کرے کسی پر مشکل آئے، لیکن بہرحال اپس اینڈ ڈاؤنز اس دنیا کا حصہ ہے۔ آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی لون، ایک صاحب نے آپ کو دے دیے، آپ نے ٹائم پر ان کو ریٹرن بھی کر دیا، آپ NRO والے نہیں ہیں، آپ نے واپس کر دیے، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی اس کے سامنے نظریں جھکی رہتی ہیں۔ کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف بات کرے، اس کا دفاع کرتا ہے، نہیں 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 یہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا تو مہربان ہے، ہمارے مشکل وقت میں کام آیا تھا، ہم نہیں سن سکتے اس کے متعلق بات، آپ کیا بات کر رہے ہو، نہیں نہیں یہ بندہ ایسا نہیں۔ ارے 5 لاکھ روپے تو آپ کے ویسے بھی وال پیپر ہی رہ گیا، ڈالر پاؤنڈ کی بات کرو، اور یہ بھی وہ جو آپ نے ریٹرن کر دی ہوئی ہیں، واپس کر دیے ہیں، اس کے باوجود آپ احسان مند ہیں اس کے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا دیا ہے کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ ایک امریکن سائنٹسٹ کہتا ہے کہ گھر میں اگر آپ نے ایک پودا رکھا، اس کا سائز بھی بتایا، اور وہ جو آکسیجن آپ کو دے رہا ہوتا ہے، جو انسان کی باڈی کی ضرورت ہے، انسان کی جو ایوریج ایج ہے 60-65 سال، تو اس نے کئی ملین ڈالر میں بنایا اس کی قیمت، اور ہمیں مفت میں ایک پودا دے رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ آکسیجن ہمیں خریدنا پڑ جائے تو وہ اتنے ملین ڈالرز کی بنے گی۔ اینی وے، تو اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کو ہم نے ضرورت کا رکھا ہوا ہے۔ جب مشکل میں پھنسے، سر پہ ڈنڈا پڑا، اب یاد آیا اللہ۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، من احب ان یستجاب له فی الشقاء فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ چاہتے ہو نا کہ اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے اور مشکل میں اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، اس وقت آپ کی دعا ریجیکٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہ ہو، قبول ہو۔ تو پھر جب دن تمہارے اچھے گزر رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں میں تو ان کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا ہوں، بس میں اپنے الفاظ میں آپ کو اس کا معنی سمجھا رہا ہوں کہ پھر اللہ اچھے اوقات میں بھی اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو۔ دنیا والے تانے دیتے ہیں، آج ہمارا فون نمبر مل گیا،
آج ہمارے گھر کا پتہ آپ کو، پہلے تو آپ نے آنکھیں یہاں کر لی تھی. اچھا ڈونر حضرات بھی مولانا حضرات کو کہتے ہیں مولوی صاحب سال بھر تو آپ نظر نہیں آئے رمضان میں، آج آپ ہمیں یاد کر لیا آپ نے، ہماری فلاں فوتی ہوئی تھی اس کے جنازے میں نہیں آئے تھے. یہ باتیں ہوتی ہیں ساری. اچھا دنیا والے تانے دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا تانے، اللہ نہیں دیتا. شاید اسی لیے ہم 100 سال عمر ہو گئی غفلت میں، اب خیال آیا کہ نہیں میں غلط راستے پر. بس ایک ہی شرط ہے نا، معلوم یغرغر، سکرات الموت طاری نہ ہو. عمر جتنی بھی ہوگی، سکرات الموت طاری ہونے سے پہلے بندے کو واقعتاً احساس ہو گیا اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے. نہیں تانا ملے گا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور نہیں کہتا ہے. اچھا شاید رمضان میں یہ جو بھوکا پیاسا رکھنا ہے نا، بھوک پیاس، جسم ذرا نڈھال ہوتا ہے، شاید اس کے پیچھے بھی ایک میسج یہ بھی ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو، جب ساری راحتیں سہولتیں موجود ہوں تو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. جب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تبھی یاد کرتے ہیں. تو شاید ایک میسج یہ بھی ہو کہ بھائی آ سکتے ہیں آپ پر، خراب پتی کیوں نہ ہو. یوں لگتا ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں نا. پچھلے دنوں ایک صاحب کا سنا 40 سال سے پارٹنر اور اندھا اعتماد اس پر، اور ماشاءاللہ اتنا داڑھی اور گٹ اپ یہ بنایا ہوا اور مذہبی، اور اچانک سے سارا کچھ لے کر بھاگ گیا اور یہ زمین پہ آ گیا. ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے متعلق نبی نے فرمایا کہ بھائی جب نعمتیں آپ کے پاس موجود ہو نا، وہ صحت کی نعمت ہو، وہ عہدہ ہو، وہ دولت ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، تب بھی اللہ کو نہ بھلانا، اللہ کو یاد رکھنا. اچھا جی اگلا اسٹیج، نیکسٹ اسٹیج، کہ یہی محبت یہی خوف پروموٹ ہوتے ہیں، اپنا اثر دکھائیں گے. محبت کے جذبے کے تحت وہ تمام کام جو اللہ نے کرنے کو دیے ہیں، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ کریں، اور خوف کے جذبے کے تحت وہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے وہ چھوڑ دیں. یہاں بھی دونوں ضروری ہیں، ایک کافی نہیں ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ادھر چوریاں کرتا ہے، چور نمازی، یہ بھی متقی نہیں ہوتا. آنیسٹ ہے، کوئی چوری چکاری ہیرا پھیری نہیں کرتا لیکن بے نماز ہے، یہ بھی متقی نہیں. تو دونوں کام ضروری. تیسرا اور آخری جو سٹیج ہے تقوی کا، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہے، نیکی کے ساتھ محبت ہو، عقیدت ہو، احترام ہو. روزہ، نماز، ہر چیز کے ساتھ شوق کے ساتھ کریں. اور جب عقیدت، احترام اور شوق ہو جائے نا، پھر وہ مشکل نہیں دکھتا. پھر ٹمپریچر 50 ڈگری کو کراس کر جائے کہ الیکٹرک اپنی ساری مہربانیاں عروج پر لے آئے، تب بھی بندہ روزہ رکھے گا. اوپن سکائی کے نیچے کام کر کے بھی روزے سے ہوگا. اور اگر یہ نہ ہو، شوق نہ ہو اس چیز کا، تو پھر بہانے تلاش کرتا ہے. میڈیکل سرٹیفکیٹ، وہ اللہ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. شوق کے ساتھ. اچھا نماز کے ساتھ شوق، تو پھر مسجد کا احترام بھی آ جائے گا، پھر امامت کرانے والا امام صاحب بھی آ جائے گا، پوری چین آ جائے گی. بلکہ ایک صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر کوئی ایسا پریس ہے، پرنٹنگ پریس، جس میں صرف قرآن پاک پرنٹ ہوتا ہے، کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ، کوئی اخبار، کوئی اور چیز پرنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی جب نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، وہ صرف قرآن کے لیے خاص ہو گیا، تو ہمیں اس کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے. قرآن کے ساتھ جڑ گیا نا. اچھا جی اب دوسری طرف
گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، گناہوں کے ساتھ دل میں نفرت پیدا کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ لیں گے، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا، پولیس پکڑ لے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور جب دیکھتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جرمانہ، کوئی کچھ، پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ پھر گناہ خود تلاش کرتے ہیں، گناہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں گناہ سے نفرت موجود ہوگی، شیطان لاکھ سبز باغ دکھاتا رہے، دوست احباب رشتہ دار وہ بلاتے رہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی، سوری بھائی، مجھے یہ نہیں اچھا لگتا، میں قریب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ کیا تھا؟ صرف موقع مل رہا تھا، صرف آفر ہو رہی تھی؟ نہیں، دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا حشر دنیا دیکھے گی۔ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ احسن مثواہ، نہیں 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 نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کرتوت، اور پھر میں اس کے قریب جاؤں، اللہ کی پناہ۔ اب وقتی طور پہ یوسف علیہ السلام جیسا نبی آزمائش میں آیا، جیل بھگتنا پڑی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے نوازا بھی۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، یہ نہ کہو کہ آزمائش سیدھا ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بغیر آزمائش کے ہم جنت بھیج دیں گے، ایسے نہیں ہے، پہلے ٹیسٹ کریں گے۔ اچھا، اب ٹیسٹ، ہم بڑے کمزور ہیں، سیدھی بات ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کریں، یا اللہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے دل میں خواہش پیدا کر لی ہے، کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت کمزور ہوں، تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ مجھے ہمت دے دے، اللہ میرے لیے راستہ کھول دے، اللہ یہ گناہ تیری شریعت کے خلاف ہے، یہ کام میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اللہ میں دل سے اس کو نکال رہا ہوں، پہلے کرتا تھا اب چھوڑ رہا ہوں، اللہ لیکن بہت کمزور ہوں، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، شیطان حاوی رہتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تیری مدد چاہیے، تیری توفیق کے بغیر میں اس سے نہیں بچ سکتا، میں بہت کمزور ہوں۔ اللہ کے سامنے ایسا سرنڈر کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ مجھے ہمت دے میں اس گناہ سے بچ جاؤں، پھر دیکھیں کیسے نہیں بچاتا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ جو ہے نا، صرف یہ بدکاری، شراب، جوا، ڈکیتی، اوور بلنگ، سود، رشوت، صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو دل میں ہم کینہ پالتے ہیں نا دوسروں کے لیے، اور وہ بھی اپنے مسلمانوں کے لیے، اور پھر اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، یہ چھوٹا گناہ ہے؟ اچھا، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں اچھا رمضان گزرنے تو پھر تمہارے ساتھ نمٹتا ہوں۔ ارے رمضان میں تو آپ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، ارادہ کرو، آپ رمضان میں انتقام لینے کا ارادہ کر رہے ہو، تو دل کی یہ تربیت کرنی ہے کہ اس کے اندر سے گناہ کی تمام تر خواہشات ختم ہو جائیں۔ وسوسے ڈال رہا ہے شیطان، ختم کر، اس دل کو بھی نیکیوں کی آماجگاہ بنانا ہے، یہ دل نیکیوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو۔ بلا شبہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق، اب قول سن لیجیے اور خطبہ ختم کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح نہیں، یہ طوطے کی طرح اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ بچا لے، اس طرح نہیں، وہ جو دل کی آخری کونے سے جو نکلتی ہے نا آہ، اس انداز سے جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب میری دعا قبول بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے میرے اوپر کفیت طاری کی اور مجھے یہ ہمت دی، لہذا اب میری دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا سا ہے کہ رب کی مدد کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سے سیدھا کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں بہت ناتوان ہوں، کرنا چاہتا ہوں یہ نیکی، تو توفیق دے گا تو کر سکوں گا، اور اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، تیری مدد چاہیے، تیری مدد کے بغیر نہیں بچ سکوں گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ اٹکل پچو بھی نہیں چلتے ہیں، لفاظی بھی نہیں چلتی ہے کہ دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور زبان سے یہ دعا کر رہا ہو، ایسا نہیں،
دل سے جب یہ بات ہوگی تو پھر ضرور اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ وہ محبت کرتا ہے جو ہماری ماں بھی تصور نہیں کر سکتی، لہذا وہ توفیق بھی دے گا، مدد بھی کرے گا، گناہوں سے بچائے گا بھی، اور انشاءاللہ پھر یہ رمضان ایسا رمضان ہوگا، ایسے روزے ہوں گے، ایسا مہینہ ہوگا کہ نبی کی وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کو اسی طرح اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دل کی تربیت کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بن جائے اور نیکیوں سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، نیکی اور فرما برداری پر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔